اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، شروع میں جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو قریش مکہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے تنگ کیا، تو اس میں ہجرت حبشہ جو پہلے ہوئی اس میں 16 افراد شامل تھے، جن میں سے 12 مرد تھے اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ تو اس پہلی ہجرت میں جو حبشہ کی طرف ہوئی اس میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس ہجرت کے اندر شامل تھے۔ دوسری، جب وہاں مسلمان کچھ عرصہ ٹھہرے تو اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر امن ہو گیا ہے اور کافی سارے مسلمانوں نے جو ہے نا کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس وجہ سے وہ دوبارہ لوگ جب واپس آئے تو یہاں پہ حالات برعکس تھے، خلاف تھے۔ تو اس اعتبار سے دوسری مرتبہ پھر جو ہے انہوں نے مجبور ہو کر ہجرت حبشہ کی، اور دوسری جو ہجرت حبشہ ہوئی اس میں 83 جو ہے نا افراد شامل تھے، جن میں سے 11 قریشی خواتین شامل تھیں۔ جب دوسری مرتبہ مسلمان وہاں پہ گئے تو اس کے بعد کفار مکہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے حبشہ میں بڑے چین اور امن سے رہ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے 2 افراد پر مشتمل جو ہے سفارتی وفد نجاشی جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا کہ تاکہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے جو ہے دوبارہ مکہ میں واپس لایا جائے۔ تو اس سلسلے میں 2 افراد جو ہے نا ان میں ایک کا نام جو ہے نا عبداللہ بن ربیعہ آتا ہے، اور دوسرا جو ہے عمر بن العاص جو تھے، اور انہوں نے بڑی چرب زبانی کے ساتھ نجاشی بادشاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ پھر بے شمار تحفے اور طائف وغیرہ بھی بھیجے، لیکن حبشہ جانے والی سفارتی جو وفد ہے وہ ناکام واپس ہوا اور اس کی بات نہ بن پائی۔ تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی اعزار رسانی میں اضافے کرنے کے لیے ایک قرارداد تحریر کی، اور کہ کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے گا اور خرید و فروخت نہ کرے گا، اور بلکہ ان سے بات چیت تک بھی نہ کرے گا۔ اس قرارداد کو حمیت دینے کے لیے اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، اور چنانچہ ابو طالب نے اپنے خاندان سمیت شعبہ ابی طالب میں مقصور ہو گئے۔ اسی دوران میں صرف حج کے دنوں میں جو اجنبی تاجروں سے کچھ نہ کچھ خریدا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی ذخیرہ بھی جلد ختم ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عزیز چوری چھپے کوئی چیز بیچ دیتا، لیکن اس سے کیا بنتا؟ جہاں 1-2 آدمی نہیں بلکہ 2 قبیلوں کے افراد کی بات تھی کہ اسی دوران میں بھوک مٹانے کے لیے بنو ہاشم جو قبیلہ تھا انہوں نے جڑی بوٹیاں، گھاس کی جڑیں اور سوکھے اور بدمزہ چمڑے ابال کر کھائے زندہ رہنے کے لیے، اور ابو لہب کے علاوہ خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد اس ظلم کا شکار رہے۔ یہ بائیکاٹ جو ہے یہ 3 سال تک جاری رہا، اور آخر مکہ کے کچھ نیک دل لوگوں نے ابو جہل کی شدید مخالفت کے باوجود اسے منسوخ کرنے کا اعلان کیا، اور اسی طرح 10 نومبر میں یہ بائیکاٹ ختم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلہ سمیت شعبہ ابی طالب سے باہر آ گئے۔ شعبہ ابی طالب وہ گھاٹی تھی کہ جس میں جو ہے نا مسلمانوں کو 3 سال تک جو ہے نا مقصور کر دیا گیا تھا، تمام طرح کے معاشرتی تعلقات جو ہے ختم کر دیے گئے، اور اس مشکل وقت میں بھی 2 قبیلوں کی بات تھی، انہوں نے درختوں کے پتے ابال کر کھائے اور درختوں کی جڑیں ابال کر کھائیں، اور اسی طرح گھاس کو ابال کر جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ تو شروع میں جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، جو اسلام کی حمایت انہوں نے کی، تو ان کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا گیا، انہیں بہت ستایا گیا۔ تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے اتنا آسانی سے ہمیں نہیں ملا، بلکہ جو ہمارے پیغمبر تھے ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے جو ہے دن رات شب و روز محنت اور مشقتوں کے بعد اسلام کے اس نور کو عام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اسلام کے ساتھ کامل وابستہ ہو کر عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔